رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لخلق السماوات والارض، البتہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اکبر من خلق الناس، بڑا کام ہے لوگوں کو پیدا کرنے سے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وما يستوي الأعمى والبصير، اور نہیں برابر ہے اندھا اور بینا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے. ولا المسیء، اور نہ ہی وہ شخص جو گناہ گار ہے. قلیلا ما تتذکرون، بہت کم لوگ تم نصیحت حاصل کرتے ہو. ان الساعة لآتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے. لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں اس میں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. وقال، اور فرماتے ہیں، ربکم، تمہارے پروردگار، ادعونی، پکارو مجھے ہی، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے. سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہوتے ہوئے. اس رکوع میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے تسلی کا مضمون بیان فرمایا. آج کی آیات مشرکین مکہ کے ایک باطل نظریے کا رد بھی ہے اور ان کے سوال کا جواب بھی ہے. مشرکین مکہ کی سوچ یہ تھی، اور تقریباً تمام باطل قوتوں کی یہی سوچ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے کے بعد بس سب کچھ مٹ جائے گا، آگے کچھ بھی نہیں، یعنی دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے. بس یہی دنیا ہے، ایک بار مر گئے، جو کر سکتے ہیں یہاں کر لیں، نہ ہی اس کیے پر کوئی سوال جواب ہوگا اور نہ ہی اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو اللہ پاک نے ان کی اس سوچ کا رد فرمایا اور اس سوال کا جواب دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ انسان کے مر کر مٹی ہو جانے کے بعد، ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے، کیسے بنائے جائیں گے؟ تو تم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں کہ جس رب نے آسمان و زمین جیسی بڑی بڑی اشیاء بغیر نقشے کے، بغیر ماڈل اور نمونے کے بنا ڈالی، کیا اس رب کے لیے انسان معمولی سا وجود رکھنے والا ایک بار بننے کے بعد جب مٹی میں چلا جائے گا، مٹ جائے گا، تو دوبارہ بنانا اس نقشے پر اللہ کے لیے مشکل کام ہے؟ تو فرمایا ہرگز نہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لخلق السماوات والارض، البتہ پیدا کرنا، بنانا آسمانوں کو اور زمین کو، اکبر، یہ بڑا کام ہے، من خلق الناس، لوگوں کو پیدا کرنے سے. لوگوں کو تو بنانا نہ پہلی بار میرے رب کے لیے کوئی مشکل تھی اور نہ دوبارہ بنانا میرے رب کے لیے کوئی مشکل کام ہے. اللہ پاک پیدا فرما دیں گے دوبارہ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اس حقیقت کو اکثر لوگ جانتے ہی نہیں.
یہ بعض مفسرین نے معنی کیا ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ یہ تو کھلی حقیقت ہے۔ دنیا کے اندر بھی دیکھیں تو پہلی بار چیز بنانا قدر مشکل ہوتی ہے بنانے والے کے لیے، لیکن ایک بار جب ایک چیز بنا لی دوبارہ اسی نقشے پر نئے جو ہے وہ وجود میں چیزوں کو لانا یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ تباہی میرے آپ کے سامنے ہے، پہلی بار بنانے میں تھوڑی دقت آئی ہوگی، اب بار بار جب اسے بنایا گیا ہے، سانچہ ایک بار تیار ہو گیا، اب بار بار بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ تو اللہ کی ذات تو خیر انسانوں پر اللہ کو قیاس کرنا ہے ہی گناہ۔ اللہ کی ذات تو ذرا بھی محتاج نہیں کسی چیز کی، اور رب تعالیٰ نے جب مجھے آپ کو ایک بار بنا دیا تو دوبارہ مرنے کے بعد بنانا اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ تو اس لیے فرمایا آسمان و زمین کا پیدا کرنا زیادہ بڑا کام تھا لوگوں کو پیدا کرنے سے، لیکن اکثر لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ نے مشرکین مکہ کی سوچ کا رد فرمایا۔ تمام کافروں کی یہی سوچ ہے کہ جو مرضی دنیا میں کریں، عیاشی مستی فحاشی اور یعنی کرتے رہیں، اس پر کوئی سوال جواب نہیں، بس آنکھیں بند ہوں گی ایک بار، آگے کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرما رہے ایسا نہیں ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، جس طرح برابر نہیں ہے اندھا اور بینا، ایک دیکھنے والا ہے اور ایک کو نظر ہی نہیں آتا، تم بھی سمجھتے ہو کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، تو ایسے ہی روحانی اعتبار سے بھی ایک اندھا ہے اور ایک بینا ہے۔ بینا کون ہے؟ جو عقیدہ بھی جس نے ٹھیک کر لیا اور عمل بھی جس نے اچھے کیے، یہ بینا ہے دل کا، اس کو حقیقت کی سمجھ میں آ گئی۔ اور جس کا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں، اعمال بھی ٹھیک نہیں، بد باطن ہے، گناہ گار ہے، تو بھلا نیکوکار اور گناہ گار کیسے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں، ایسے ہی نیکوکار اور گناہ گار بھی برابر نہیں۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ کیسے ہے، جو مرضی ایک بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور دوسرا شراب نوشی میں مست ہے، زنا عیاشی میں مست ہے، کچھ بھی نیکی کا کام نہیں کرتا، اور دونوں جو ہے اللہ کے ہاں جا کر برابر بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح دنیا کا اندھا اور بینا برابر نہیں، ایسے روحانی اعتبار سے گناہ گار اور بدکار بھی اللہ کے ہاں، نیکوکار اور گناہ گار اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ جو کیا ہے اچھا کیا ہے تو اس کا بھی جو ہے بدلہ ملے گا، اور برا کیا ہے تو اس کی سزا بھی ضرور مل کر رہے گی۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور برابر نہیں ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیکوکار عمل کیے، نیک عمل کیے انہوں نے، وللمسیء اور گناہ گار، یہ دونوں بھی آپس میں برابر نہیں ہیں۔ لیکن فرمایا قلیلا ما تتذکرون، اس بات اور حقیقت سے بھی تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ آگے اللہ پاک نے جس چیز کا انکار کرتے ہوئے کافر یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بس ایک بار مرنا ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں، وہ چیز کیا ہے؟ قیامت کا واقع ہونا۔ کافر سمجھتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں، بس یہ دنیا ختم ہو گئی، قیامت نے نہیں آنا، اس لیے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر سوال کیا کرتے تھے متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، متی ھذا الوعد، وہ وعدے کا دن کب ہے، کب پورا ہو گئے گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار آ کر وہ جو ہے تنگ کرتے ہیں۔ اور یاد رہے قیامت کی علامتیں تو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، قیامت کا حقیقی علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کا ہر وقت علم رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حدیث جبریل کے نام سے ایک معروف حدیث مبارکہ ہے، اکثر کتب کے اندر وہ موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب جبریل امین نے ایک مرتبہ سائل بن کر سامنے آ کر یوں بیٹھے اور آپ علیہ السلام سے کچھ سوال فرمائے۔ مل احسان یا رسول اللہ، مل ایمان یا رسول اللہ، اس طرح کے مل اسلام یا رسول اللہ، مختلف سوال فرمائے۔ اللہ کے محبوب ایک ایک کا جواب ارشاد فرماتے رہے، اور آخر میں جبریل امین نے سوال فرمایا متی الساعۃ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ عالم،
اللہ خوب جانتے ہیں. یعنی جن چیزوں کا اللہ نے علم دیا تھا ان کا جواب دے دیا، اور جس چیز کا علم اللہ نے حضور کو بھی عطا نہیں کیا، اللہ کے محبوب نے صاف فرما دیا کہ اس کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو بہرحال کفار انکار کرتے تھے قیامت کے واقع ہونے کا. اللہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا ان الساعۃ، بے شک قیامت، لآتیۃ، ان بھی تاکید کے لیے، آگے آتیۃ پر لام تاکید کا داخل کر کے پھر فرمایا کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے. لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا. لیکن ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے، ان کا ایمان نہیں اس پر. اب رکوع کے آغاز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے لیے مشکلات کے اندر تسلی کا مضمون تھا کہ آپ نے مشکلات کے اندر پریشان نہیں ہونا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 اعمال کی تلقین فرمائی گئی تھی. نمبر 1 فرمایا صبر کیجئے، نمبر 2 خطاؤں پر معافی مانگیے، نمبر 3 اللہ کی حمد و تسبیح بیان کیجئے، اور نمبر 4 کافروں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کیجئے. یہ 4 اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے میرے اور آپ کے لیے اللہ پاک نے تعلیم فرمائے. اب رکوع کی آخری آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے ایک 5واں عمل بتلایا ہے. اور یاد رکھیے کسی بھی مشکل مصیبت برے وقت کے لیے یہ 5واں عمل انتہائی ضروری ہے، جس کو آج یا تو ہم نے ترک کر دیا، یا اگر ہم کرتے ہیں اور ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں. اور وہ 5واں عمل کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا. اللہ سے یہ تمام مشکلات کا حل ہے. انبیاء پر مشکلیں آئیں، کس کو پکارا جی؟ اللہ کو. اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے. مصیبت میں بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ سے دعا ہے. مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ سے دعا ہے. نارے نمرود میں چلے گئے، اللہ سے دعا ہے. ایک ایک نبی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب بھی مشکل وقت آیا تو انہوں نے کیا کی؟ دعا مانگی. انہوں نے کیا کی ہے جی؟ اور اللہ نے ان کی مشکلوں کو حل فرمایا. تو یہ 5واں عمل مشکلات مسائب سے نکلنے کا جو ہے راستہ ہے، اور وہ ہے دعا. ایک تو دعا مانگنی ہے، نمبر 2 کس سے مانگنی ہے جی؟ اللہ سے. اور نمبر 3 مانگنی بھی سنت طریقے کے مطابق ہے. مانگنی بھی سنت طریقے کے، اور سنت طریقہ ہے کیا؟ قرآن مجید ہی کا مطالعہ کریں آپ تو بار بار اللہ نے دعا کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے. سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے. اب سورہ فاتحہ کے اندر ہم ایک بہت بڑی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم. لیکن اللہ پاک نے اس دعا کے آداب بھی وہاں سکھا دیے ہمیں. پہلے اللہ کی حمد، اللہ کی شان، صفات بیان ہو رہی ہیں. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر جا کر دعا کی جا رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم. یاد رہے دعا کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ دعا کو کس سے شروع کیا جائے؟ اللہ کی تعریف کے ساتھ. جو الفاظ آپ کو یاد رہے، ضروری نہیں آپ الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھیں، یہ یاد ہے یہ پڑھیں. سورہ اخلاص آتی ہے وہ پڑھیں. کوئی بھی الفاظ جو اللہ کی شان میں موجود ہیں وہ آپ پڑھیں. عربی کے لیے یاد آپ اپنی زبان میں اللہ آپ پڑھے ہیں، آپ بڑی شان والے ہیں، آپ بڑی عظمتوں والے ہیں، اللہ کی شان بیان کریں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام. یہ دوسرا ادب ہے دعا کا، یاد رکھیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا جس دعا کے اول و آخر درود موجود ہو اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے. وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور جس دعا کے اول و آخر درود نہ ہو اللہ اسے معلق فرما دیتے ہیں، وہ قبول نہیں ہوتی، لٹکی رہتی ہے. اس لیے فرمایا کہ دعا کا دوسرا ادب یہ ہے کہ اس کی ابتدا اور انتہا دونوں پہ کیا ہونا چاہیے؟ درود پاک. اس لیے آپ نے سنا ہوگا علماء بھی جو دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. دعا شروع ہوگی، بیچ میں دعا مانگی گئی، آخر میں پھر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی، یہ بھی درود ہے. ابتدا بھی درود سے، انتہا بھی درود سے. تو دعا کے آداب میں دوسرا ادب یہ ہے کہ درود پاک اول و آخر پڑھا جائے. تیسرا ادب دعا کے اندر یہ تو ذہن میں رہے، کسی شر کی، کسی برے کام کی دعا کبھی بھی
اے اللہ فلاں کے پاس جو مکان ہے نا یہ کسی طرح مجھے دے دے، فلاں کی گاڑی مجھے مل جائے۔ حرام ناجائز کسی گناہ کی دعا آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے، جائز امور کی دعا ہے، برے عمل کی کبھی دعا نہیں۔ اور جائز امور کی دعا کرتے ہوئے بھی یہ بات ذہن میں رہے، اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے مانگنا چاہیے، پہلے اپنے استادوں کے لیے مانگنا چاہیے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کے لیے، نیک لوگوں کے لیے مانگے، بعد میں اپنے گناہ گار کے لیے مانگے۔ یاد رکھیے دعا کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ دعا میں حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگے، سب سے پہلے ماں باپ بعد میں ہیں، استاد بعد میں ہیں، بزرگ بعد میں ہیں، سب کے لیے بعد میں۔ پہلے یہ بتلائیں کہ اللہ میں محتاج ہوں آپ کی ذات کا، غیروں کے لیے بھی مانگنا ہے۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا جو کسی بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا مانگتا ہے اسے بھی اللہ وہ عطا فرماتے ہیں، اور اس کو اللہ پاک جو ہے بن مانگے وہ سب کچھ اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے دعا کریں دوسروں کے حق میں، لیکن پہلے کس کے لیے؟ اپنے آپ کے لیے، اس کے بعد دوسروں کے لیے جو دعا چاہیں وہ مانگیں۔ لیکن بہرحال دعا مانگنی کس سے ہے؟ اللہ سے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا دعا کے عنوان پر تفصیلی بات بھی کریں گے۔ تو فرمایا وقال ربکم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے انہیں کہ تمہارا رب خود پکار کر کہہ رہا ہے ادعونی، پکارو مجھے ہی۔ اب یہ وحی نازل ہو رہی ہے کس پر جی؟ نبی کریم صلی اللہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے جی؟ نہیں۔ لیکن اللہ حضور سے بھی فرما رہے میرے محبوب اپنے صحابہ سے، اپنی امت سے کہیں کہ مجھے پکاریں۔ کسے پکاریں؟ مجھے، اللہ کی ذات کو۔ یعنی حضور بھی پکارے جانے میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ تو جب اللہ کے حبیب شریک نہیں ہے تو کسی اور ہستی کو پکارنا کب جائز ہوگا؟ تو بہرحال فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے ادعونی، پکارو مجھے، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، اسے قبول کروں گا۔ اب بعض لوگوں کی سوچ یہ ہے جی ہم گنہگار ہیں کیسے اللہ کو پکاریں، بیچ میں ہم اس لیے نیک لوگوں کا واسطہ لے کے آتے ہیں کہ ہماری پتہ نہیں وہ سنے گا یا نہیں۔ حالانکہ اللہ تو کیا کہہ رہا ہے جی؟ مجھے پکارو۔ یہ نہیں فرمایا جو تہجد پڑھتے ہیں وہ مجھے پکارے، جو نمازی ہیں پکے وہ مجھے پکارے، جو روزہ دار ہیں وہ پکارے، نہیں۔ فرمایا جو بھی ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر کافر بھی داخل ہے، کافر بھی مانگے اللہ سے تو اللہ اسے بھی محروم نہیں فرماتے ہیں۔ اس پر تاریخ شاہد ہے۔ وہ معروف واقعہ ایک ملتا ہے کہ ایک کافر جو ہے اپنے بت خانے کے اندر روزانہ اپنے بت کے سامنے جا کر یا صنم یا صنم یا صنم پکارتا۔ ایک دن اچانک زبان سے اس کے صنم کی بجائے یا صمد کا لفظ نکلا، اور صمد کس کا نام ہے جی؟ اللہ کا، اے بے نیاز ذات۔ تو جواب آیا، آواز آئی ایک، لبیک یا عبدی، میرے بندے بول کیا کہنا چاہتا ہے، میں تیرا کریم رب حاضر ہوں۔ یہ کافر کے جواب میں بھی رب تعالیٰ اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتے اگر وہ اللہ سے مانگے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ نے نیکوکاروں کی شرط نہیں لگائی، ہر گناہ گار، ہر قسم کا شخص، فرمایا مجھے پکارو میں پکار کو ضرور سنتا ہوں۔ تو اس لیے واسطوں کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ کس کو پکارے جی؟ اللہ کو۔ آگے فرمائے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے۔ یہ جملہ قابل غور ہے جی۔ اب آیت کے پہلے جملے میں فرمایا مجھ سے دعا مانگو، اور دوسرے جملے میں اللہ فرما رہے ہیں جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگتے۔ یہاں عبادت سے مراد کیا ہے جی؟ دعا ہے۔ یہاں عبادت سے مراد کیا ہے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ مانگنے والے سے نہیں، جو نہ مانگے اللہ سے اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دعا مانگنا بھی عبادت ہے، دعا مانگنا بھی۔ اور ایاک نعبد کا ہم اقرار کرتے ہیں اللہ عبادت
تو معلوم ہوا نماز بھی اللہ کے لیے تو دعا بھی اللہ کے سامنے کی، کسی اور کے سامنے نہ زندہ نہ مردہ نہ کسی اور کے سامنے۔ تو بہرحال فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہوتے ہوئے۔ اللہ پاک دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنی ذات سے مانگنا اور اپنی ذات کی محتاجی نصیب فرمائے۔